أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز طلبہ، آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 4 حرکات۔ تختی نمبر 4 حرکات، انہیں پڑی حرکات بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ اس طرح گری ہوئی ہوتی ہے، ایسے لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے انہیں پڑی حرکات بھی کہتے ہیں۔ اب تختی نمبر 4 کے بارے میں کچھ ہدایات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے، جیسے اس کے حمزہ کے اوپر زبر ہے، اور زیر حمزہ حرف کے نیچے ہوتا ہے، جیسے زیر نیچے ہے، اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے، جیسے یہ حمزہ کے اوپر ہے۔ اسی طرح ہا میں بھی دیکھیں، ہا میں بھی یہ جو زبر ہے اوپر ہے، اور زیر جو ہے وہ ہا کے نیچے ہے، اور پیش جو ہے وہ ہا کے اوپر ہے۔ تو یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہوگی، ذہن نشین کرنے کی ہوگی۔ تو حرف کے اوپر جو حرکت آتی ہے وہ زبر ہے، حرف کے نیچے جو حرکت آتی ہے وہ زیر ہے، اور حرف کے اوپر جو مڑی ہوئی سی شکل آتی ہے وہ پیش ہے، ان کے پڑھنے میں خصوصاً اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ انہیں جلدی پڑھیں گے، اور 3 باتوں سے بچنا ہے۔ نمبر 1، انہیں کھینچنا نہیں ہے۔ نمبر 2، انہیں جھٹکے سے نہیں پڑھنا، اور نمبر 3، انہیں مجہول نہیں پڑھنا۔ ان 3 چیزوں سے اس کے اندر بچنا ہے۔ مشق کے دوران انشاءاللہ ہم کھینچنے کے بارے میں، جھٹکا دینے کے بارے میں، اور مجہول پڑھنے کے بارے میں وضاحت کر دیں گے، تاکہ غلط طریقہ پڑھنے کا وہ سامنے آ جائے اور صحیح طریقہ بھی سامنے آ جائے، جس سے دونوں چیزیں واضح سمجھ میں آ جائے کہ کون سا طریقہ صحیح ہے اور کون سا طریقہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو تختی نمبر 4 حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کے پڑھنے میں 3 باتوں کا خیال رکھا جائے گا۔ نمبر 1، کھینچ کے نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 2، جھٹکے سے نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 3، مجہول نہیں پڑھیں گے۔ اس تختی کا حکم ہے کہ اسے جلدی پڑھا جائے۔ سبق اس طرح ہے کہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ دوبارہ سے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ اب ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں عزیز طلبہ، کہ یہ جو ہم نے الف کو حمزہ پڑھا ہے، یہاں پہ بھی الف کو حمزہ پڑھا ہے، یہاں پہ بھی الف کو حمزہ پڑھا ہے، تو ہر وہ الف جس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، اس الف کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، اس الف کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم نے اسے حمزہ پڑھا ہے۔ زبر زیر پیش آ جائے یا الف ساکن ہو جائے، ان ساری صورتوں میں الف کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ تو حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، یہ اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اور اگر ہم اسے کھینچ دیں گے حمزہ زبر آ، یہ غلط طریقہ ہو جائے گا۔ اسی طرح حمزہ زیر ای، یہ بھی غلط طریقہ ہو جائے گا۔ حمزہ پیش او، یہ بھی غلط طریقہ ہو جائے گا۔ صحیح طریقہ وہی ہے کہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ یہ اس تختی کو اور ان کے حرکات کو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ آگے ہے ہا زبر ہا، ہا زیر ہی،
ہا پیش ہو، ہا ہی 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 ہو، اس طرح اسے پڑھیں گے. ہا ہی ہو یہ غلط طریقہ ہے، کھینچیں گے بالکل بھی نہیں. صحیح طریقہ ہے ہا زبر ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. اب اس کے اندر بعض اوقات کھینچ دیا جاتا ہے یا جھٹکا لگا دیا جاتا ہے، جیسے ہا زبر ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، یہ غلط طریقہ ہے. اسی طرح اسے کبھی مجھول بھی پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے حمزہ زیر اے، حمزہ پیش او، تو یہ مجھول ہے. اس طریقے سے پڑھنے سے بھی بچنا ہے. پڑھیں گے اس طرح آ ای او، ہا ہی ہو، اس طرح پوری تختی کو پڑھیں گے انشاءاللہ.